الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے اور کل 17واں روزہ ہوگا۔ اسی کی مناسبت سے میرا آج کا موضوع جنگ بدر کے حوالے سے ہے۔ جنگ بدر کیا ہے، یہ کیوں ہوئی، یہ آغاز کس طرح ہوئی، اس کا پیچھے پس منظر کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جنگ بدر اس کا نام اس وجہ سے ہوا کہ جہاں پر یہ جنگ منعقد ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی، اس جگہ میں ایک شخص تھا بدر نام کا، تو اس اعتبار سے اس کا نام جنگ بدر ہو گیا۔ آج ہمارے علاقے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض نام کسی شخص کے اوپر علاقوں کے رکھے جاتے ہیں، جس طرح ہمارے کراچی کے اندر اعظم بستی ہو گیا، اختر کالونی ہو گیا، تو یہ اختر بندہ تھا، اس کے نام پر رکھ دیا۔ اعظم بستی تھا تو اعظم خان تھا، اس کے نام پر رکھ دیا۔ آپ کے یہاں پر بھی کئی ایسے علاقے لوگوں کے نام کے اوپر رکھے جاتے ہیں۔ منڈی احمد آباد بھی جو ہے یہ کسی نہ کسی کے نام پر رکھا گیا تھا، حالانکہ پہلے اس کا نام غالباً ہیرا سنگھ کے نام سے تھا، تو اب جو ہے اس کے نام کو چینج کر کے الحمدللہ بڑا پیارا نام رکھا، منڈی احمد آباد۔ تو اس دور میں جب جنگ ہوئی تھی تو اس جگہ کا نام بھی کسی شخص کے نام پر تھا، اس کا نام تھا بدر، تو اس لیے اسے جنگ بدر کہہ دیا گیا۔ اب رہی بات، کیا یہ جنگ مسلمانوں نے شروع کی تھی یا کفار کی طرف سے پہل ہوئی تھی؟ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جنگ مسلمانوں نے خود سے شروع کی تھی، اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ معاملہ یہ پیش آیا تھا کہ جب آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو وہاں پر آپ رہنے لگ پڑے اور سب معاملات صحیح چل رہے تھے، تو جو مکہ کے کفار تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مدینہ کے اندر مسلمانوں کو مزید تنگ کریں گے اور ان سے جو ہے جنگ کا ہم ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ انہیں مزید مغلوب کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکہ سے چلے گئے تو مدینہ میں سکون میں ہو جائیں گے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، اور ہجرت کرنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، اور پورا واقعہ وہ موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی جگہ پر مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، لوگوں کی امانتیں دے کر واپسی تم آ جانا۔ اور قربان جائیں کہ آقا علیہ السلام کے جو صحابہ تھے کہ انہیں اپنی موت کا خوف کتنا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ مولا علی المرتضی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کسی رات سکون سے سوئے ہیں؟ تو کہا کہ ایک رات ایسی تھی جس میں بڑا سکون اور اطمینان سے سویا۔ تو پوچھا وہ کون سی رات ہے؟ کہا کہ وہ رات وہ ہے کہ جب میرے آقا، میرے محبوب، میرے نبی، میرے آخر نبی جو ہیں ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے اور مجھے اپنے بستر پر لٹایا انہوں نے، اور کہا کہ صبح لوگوں کی امانتیں دے کر لوٹ کر دوبارہ فلاں جگہ پر اس مقام پر مجھے ملنا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ رات تو بڑی خطرناک تھی، کیونکہ لوگ تو تلواریں لے کر حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے، شہید کرنے کے ارادے سے جو ہے کھڑے ہوئے تھے، اور جو بھی بستر پر ہوتا وہ تلوار چلا دیتے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس رات میں بڑے اطمینان سے سویا؟ کہا کہ بالکل میں اس رات بڑے اطمینان سے سویا۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات مجھے زندہ رہنے کی گارنٹی مل چکی تھی، اس رات مجھے موت نہیں آئی تھی، یہ زبان اقدس سے نکل چکا تھا۔ قربان جائیں، کہا کہ ہر رات مجھے سکون کی نیند نہیں آئی، یہی خوف طاری رہا کہ کب مجھ پر موت کا فرشتہ آ جائے گا، میری روح کو قبض کر کے لے جائے گا۔ کہا کہ اس رات میں اتنے اطمینان کے ساتھ سویا، اور میں جانتا تھا کہ حضور نے کہہ دیا ہے کہ صبح امانتیں دینی ہیں، تو اس کا مطلب کہ مجھے آج رات موت
نہیں آ سکتی ہے، دنیا تو ہل سکتی ہے لیکن حضور کی زبان جو ہے وہ نہیں ہل سکتی ہے۔ کہا حضور نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ کہا اس رات مجھے بڑی سکون کی نیند آئی۔ تو کفار نے شروع سے لے کر آخر تک جو ہے آقا علیہ السلام کو تنگ کرنا چاہا اور تنگ کرتے رہے۔ تو جب آقا مدینے علیہ السلام مدینے کے اندر چلے گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے تنگ کرنے کا ارادہ اپنا ترک نہیں کیا۔ اور اس وقت ایک صحابی ابو سفیان جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ان کے ہاتھ مکہ کے کئی لوگوں کا سامان، پہلے زمانے کے اندر جیسے آپ تجارت کے لیے جا رہے تو میں کچھ سامان دے دوں گا، اسی طرح دوسرا انسان بھی انہی کو سامان دے دے گا، اس طرح پورے مکے والوں نے جو ہے ابو سفیان کو جو ہے سامان دیا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ سامان بیچ کر آئیں، جو اس سے نفع حاصل ہوگا اس نفع سے ہم مسلمانوں کے خلاف ہتھیار کو اکٹھا کریں گے اور انہیں مزید تنگ کریں گے اور ان سے جنگ کا ارادہ کریں گے۔ یعنی اس مال سے جو نفع آنا تھا اس نفع سے جو ہے انہوں نے ہتھیار لے کر مسلمانوں کے اوپر استعمال کرنے تھے۔ تو اس کی خبر آقا علیہ السلام کو پہنچ گئی۔ تو حضور نے یہ ارادہ کیا کہ جو مال ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں ہم اس مال کو لوٹ لیتے ہیں۔ اب جب ہم اسے لوٹ لیں گے تو جو نفع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ تو آپ اس ارادے سے جو ہے مدینہ سے آپ نے سفر کیا، جنگ کے ارادے سے نہیں کیا، بس اس ارادے سے کیا کہ اس قافلے کو لوٹ لیا جائے تاکہ مسلمانوں کے خلاف جو رقم استعمال ہونی ہے وہ استعمال نہ کی جا سکے۔ اور اس کی خبر ابو سفیان کو پہنچ گئی، اور ابو سفیان اتنے ہوشیار آدمی تھے کہ جیسے ہی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنا ایک تیز تراز غلام جو ہے اسے فوراً مکہ روانہ کیا اور کہا کہ تمہارے مال پر جو ہے مدینہ کے لوگ حملہ کرنے والے ہیں، مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، تو اپنے مال کی حفاظت آ کے کر لو، میرے ذمے تمہارے مال کی حفاظت اتنے لوگوں کے سامنے کرنا مشکل ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ غلام جو ہے وہاں سے روانہ ہوا اور ابو سفیان نے اپنا رستہ تبدیل کر دیا۔ جس طرح میں نے کہا کہ آپ بہت ہوشیار آدمی تھے، تو آپ نے اپنا رستہ جو سڑک سیدھی جانے والی تھی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو رستہ جو ہے سمندر کی سطح پر جانے والا تھا اس کو اختیار کیا اور اپنا گھوڑا دوڑاتے رہے، اپنا سامان دوڑاتے رہے، تاکہ یہ ہے کہ لوگوں سے محفوظ ہو جائے، مسلمانوں سے محفوظ ہو جائے سامان۔ اور جب آپ کو یہ خبر مل گئی اور یہ اطمینان ہو گیا کہ اب میں اس رستے سے نکل آیا ہوں جہاں سے مسلمانوں نے سامان کو لوٹنا تھا، آپ اطمینان میں آ گئے، تو آپ نے اپنا دوسرا غلام روانہ کیا اور کہا کہ مکہ والوں سے کہا جائے کہ ہمارا سامان بالکل محفوظ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو آپ کا پہلا غلام تھا تو وہ مکہ کی طرف جب روانہ ہوا تو مکہ کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی ان کے مال پر حملہ کرتا تو سارے متحد ہو جاتے تھے اور متحد ہو کر جو ہے اپنے مال کی حفاظت کرتے تھے۔ اور پھر ان کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی ضروری اعلان کرنا ہوتا ہے تو ہم یا تو مائک کو آن کرتے ہیں یا جو ہے کسی اور چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اس دور میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جو غلام اونٹ پر بھاری خبر لے کر آتا، ایمرجنسی خبر لے کر آتا، تو وہ اونٹ کے کان اور ناک کو کاٹ دیتا تھا۔ اب جب اونٹ کے ناک اور کان کو کاٹ دیا جاتا تو خون بھی پھیلتا، تو اس کی آواز اس قدر ہوتی کہ لوگ جمع ہو جاتے، اور پھر وہ جو کوہان ہوتی تھی اونٹ کے اوپر وہ اس کو الٹا کر دیتا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بہت بھاری خبر لے کر آیا ہے، تو سارے جمع ہو جاتے تھے۔ تو اس غلام نے بھی ایسا کیا کہ اپنے اونٹ کے کان اور ناک کو کاٹ دیا، تو اس کے شور سے سارے مکہ والے جمع ہو گئے، اور پھر اپنی کوہان کو بھی الٹا کر دیا، اونٹ کی کوہان کو بھی الٹا کر دیا، اور کہا کہ میں ابو سفیان کا پیغام لے کر آیا ہوں، مسلمانوں نے تمہارے مال پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ حملہ کرنے لگے ہیں، تو تم اپنے مال کو بچاؤ۔ تو اس قافلے کے اندر ابو جہل بھی تھا جو سردار تھا، اور دیگر جو ہے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا مسلمانوں نے ہمارے مال پر حملہ کر دیا، تو اب جو ہے سارے لوگ تیار ہوئے اور اپنے ساتھ جنگی سامان کو رکھا اور جنگ کے معاملات کو رکھا، اور اپنے ساتھ شرابوں کی کینٹینوں کو رکھا، ٹینکوں کو رکھا، اور اس وقت جو ہے ڈول ہوا کرتے تھے ان کو رکھا، اور پھر ناچ گانے والی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لیا،
اور کئی جانوروں کو اپنے ساتھ رکھ کر 1000 کا قافلہ تیار کر کے جو ہے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آج ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے تاکہ ان کی جرت اگلی بار نہ ہو کہ ہمارے مال پر وہ حملہ کر لیں۔ تو اس ارادے سے وہ جو ہے روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو جب ابو سفیان نے دیکھا کہ میرا مال محفوظ ہو چکا ہے تو جو دوسرا غلام تھا وہ رستے میں انہیں ملا اور آ کر کہتا ہے کہ ابو سفیان کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ تمہارا مال بالکل محفوظ ہو چکا ہے، لہٰذا جنگ کی ضرورت نہیں، اپنے مال کی حفاظت کی ضرورت نہیں، تم دوبارہ واپسی لوٹ کر چلے جاؤ۔ تو اس میں سے کچھ قبیلے تو واپسی لوٹ کر چلے گئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہمارا مال محفوظ ہو چکا ہے تو اب ہمارا کوئی ارادہ جنگ کا بنتا ہی نہیں ہے یا حملہ کرنے کا بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم حملہ کریں جب ہمارا مال محفوظ ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے بدر کے مقام پر اور وہاں جا کر ہم مسلمانوں کو اپنی ٹھاٹ باٹ دکھائیں گے اور اپنے اسلحے دکھائیں گے اور اپنے لوگ دکھائیں گے اور اپنے جو ہے جنگی سامان انہیں دکھائیں گے اور اپنی عیاشیاں دکھائیں گے اور اپنے دیگر معاملات کو دکھائیں گے تاکہ آئندہ کبھی مسلمان ہمارے مال کو روکنے کی کوشش نہ کر سکے۔ اور ان کا ارادہ کیا تھا؟ تکبر کی بنا پر یہ سارا ارادہ تھا کہ تکبر دکھایا جائے، غرور دکھایا جائے، ان کو نیچا دکھایا جائے اور پھر یہ دکھایا جائے کہ ہم مال کے اعتبار سے اور لوگوں کے اعتبار سے اور جنگی سامان کے اعتبار سے ان سے کئی زیادہ ہیں۔ اور پھر جو ہے بعض لوگ تو واپسی چلے گئے، لیکن ابو جہل جو ہے وہاں کے اس مقام پر وہاں پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کے پاس ہر جنگی سامان موجود تھا، ہر معاملہ ان کے پاس موجود تھا، ہر سواری ان کے پاس موجود تھی، اور پھر ہر سامان جو 1000 کا قافلہ تھا انہیں کھلانے کے لیے 100 اونٹوں کو یا 100 بکریوں کو یا 50 بکریوں کو دوبارہ جو ہے ذبح کیا جاتا تھا تاکہ یہ عیاشی کے ساتھ وہ کھانا پینا بھی رکھیں اور شراب نوشی بھی ان کی چلتی رہے، اور رات کے وقت وہ ناچ گانے والی جو عورتیں تھے ان کا ناچ اور گانا بھی وہ دیکھتے تھے۔ اور انہوں نے اپنا پڑاؤ جب جنگ بدر کے معاملے پر کر لیا، اس مقام پر کر لیا، تو دوسری طرف کیونکہ آقا علیہ السلام جنگ کے ارادے سے تو گئے ہی نہیں تھے، تو جب جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے تو آپ کے پاس اس طرح کا ساز و سامان بھی نہیں تھا، جنگی سامان بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، اور پھر آپ کے پاس وہ تعداد بھی نہیں تھی کہ جنگ کرنے کے مقابلے میں جو تعداد ہونی چاہیے۔ تو جب آقا علیہ السلام کو اس چیز کی خبر ملی تو حضور نے پھر صحابہ کرام جو انصار کے لوگ تھے، جو مہاجرین لوگ تھے، جو حضور کے ساتھ موجود تھے، ان سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ دیکھو کہ ہم جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے، ہم تو مال کو اس وجہ سے لوٹنے کے لیے آئے تھے کہ یہ مال سے جو نفع حاصل ہونا تھا یہ مسلمانوں کے اوپر لگنا تھا، صرف اس وجہ سے ہم آئے تھے، تو لہٰذا ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ کوئی اگر واپسی لوٹ کر جانا چاہتا ہے تو واپسی لوٹ کر چلا جائے، میرا کوئی بھی اس پر تقاضا نہیں ہے۔ تو پھر ہر صحابی نے اپنے انداز میں اور اپنی محبت میں جواب دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں موسیٰ کی قوم والا سمجھا ہوا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خود جہاد کا ارادہ کیا اور جہاد کا حکم مانا اور کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، لیکن جب وہ قوم عمالقہ کے پاس پہنچے تو ان کی دہشت کو دیکھ کر انہوں نے جہاد کرنے سے منع کر دیا اور اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے، ہم کیوں جنگ کے اندر کودے، ہم کیوں جہاد کریں؟ کہا کہ آپ نے ہمیں قوم موسیٰ سمجھا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ صرف ایک حکم کریں، آپ اگر دنیا کے آخری کونے میں جانے کے لیے کہیں گے ہم وہ بھی جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بس آپ اپنی زبان سے جو ہے زبان اقدس سے خالی حکم کریں کہ جہاد کرنا ہے۔ حالانکہ دیکھیں ان کے پاس جنگ کا سامان نہیں ہے، ان کے پاس سواریاں نہیں ہے، وہ جنگ کے ارادے سے آئے بھی نہیں ہے۔ کوئی ایک صحابی تو کھڑا ہوتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ، ہم تو جنگ کے لیے آئے ہی نہیں تھے، ہمارے پاس تو سامان بھی نہیں ہے، لیکن ہر صحابی کا منفرد جواب کہا کہ حضور کسی اور جگہ جانے کا حکم دیں تو ہم وہاں پر بھی جانے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، قربان جائیں۔ جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام نے یہ باتیں سنی اور سننے کے بعد
आपने जो है सजदा रेज हुए, इबादतें करने लग पड़े। और पूरा तफसीली वाकया ये मौजूद है कि आप जब रात का पढ़ाओ आपने वहां पर किया, जब अगले दिन जंग का आगाज होना था तो सारी रात मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे और सजदा करते रहे और अपने रब से दुआएं करते रहे। कहा कि मौला मेरी कुल कमाई यही लोग हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया तो तेरी इबादत करने वाला कौन होगा? मौला तू इनकी मदद के लिए कुछ फरमा, मौला तू इनकी मदद के लिए किसी ना किसी को भेज, इनकी मदद जो है करनी है। मेरे आका रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं करते रहे। तो अबू बकर सिद्दीक जैसे ही वहां पर पहुंचे तो हुजूर की हालत को देखा तो आपके कंधे पर आपने हाथ रखा और कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मदद जरूर आएगी, आप उठ जाएं। और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हुजूर इस कदर रो रहे थे कि हुजूर के कंधे पर जो काली कमली थी वो हुजूर हिचकियां लेकर इस कदर रो रहे थे और वो काली कमली हुजूर के हिलने से जमीन पर गिरती तो अबू बकर सिद्दीक दोबारा उठाते हुजूर की तरफ रख देते और फिर वो गिरती तो वो उठाते और दोबारा कंधे की तरफ रख देते। और जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने सर को उठाया और उठाने के बाद कहा कि मुसलमानों के लिए मदद जरूर आएगी, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले जंग के आगाज होने से एक दिन पहले जो है छड़ी से उस मकाम पर निशान लगाए और निशान लगाने के बाद हुजूर ने सहाबा से कहा उतबा यहां पर मरेगा, अबू जहल यहां पे मरेगा, फुलां काफिर यहां पर मरेगा और फुलां की मौत इस जगह वाकया होगी। और सहाबा इकराम कहते हैं जब जंग इख्तिताम हो गई, जंग खत्म हो गई तो सारे सहाबा, उनमें से बास सहाबा ने उन जगहों को जाकर देखा कि हुजूर ने जहां जहां निशान लगाए थे वो काफिर, और नाम के साथ हुजूर ने बताया था कि फुला काफिर इस जगह ही मरेगा। तो सहाबी कहते हैं जिस जगह हुजूर ने गोल दायरा लगाया था किसी का बाल भी उस दायरे से बाहर नहीं था, वो उसी जगह मरा हुआ था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर मुसलमानों के इत्मीनान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्तों को नाजिल किया। और ये इस्लाम की वो जंग थी कि जिसने हक को भी जाहिर कर दिया और बातिल को भी जाहिर कर दिया। हक और बातिल को किस तरह जाहिर किया? इस तरह जाहिर किया कि 1000 का लश्कर वहां पर मौजूद था और जो हक पर थे वो 313 के करीब थे। और अल्लाह ने यह फैसला कर दिया कि लोगों तादाद के ऊपर मत जाओ, साजो सामान के ऊपर मत जाओ, सवारियों के ऊपर मत जाओ, तजर्बेकारों के ऊपर मत जाओ। हालांकि वहां पर जंगी सामान भी था और तजर्बेकार लोग भी मौजूद थे, जंग करने वाले भी मौजूद थे। तो दूसरी तरफ कोई तजर्बेकार जंग वाला नहीं था, कोई साजो सामान नहीं था, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को दिखाया, कहा कि जो हक पर होता है अगर अकेला खड़ा हो जाए तो उसके साथ अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। वो अकेला भी लाखों पर भारी होता है, वो अकेला ही दर्जनों पर भारी होता है। और फिर ऐसा ही हुआ। कुर्बान जाए हुजूर की अजमत पर कुर्बान जाए। एक सहाबी हुजूर के पास आते हैं और आकर कहते हैं हुजूर मेरे पास तलवार नहीं है, मैं क्या करूं? तो हुजूर ये नहीं कहते कि मेरे पास भी तलवार नहीं है, मैं क्या करूं, तुम दुआएं करो या हाथों से लड़ो। नहीं, हुजूर ने फरमाया वो टहनी लेकर आओ। वो टहनी लेकर आए, हुजूर ने उस टहनी को पकड़ा और कहा कि ये हाथ में पकड़ लो, यही तुम्हारे लिए तलवार है। अब सहाबी कह सकते थे ना हुजूर ये तो छड़ी है, ये कैसे तलवार बन सकती है? लेकिन उस सहाबी का कौल देखे, कहा कि मैंने जिंदगी में असली तलवार को इतना तेज नहीं देखा जितना उस दरख्त की टहनी को मैंने तेज देखा है, क्योंकि वो हुजूर के हाथों से मस हुई भी थी। और कुर्बान जाए उस जंग के अंदर एक वाकया ऐसा भी हमें मिलता है। मुअव्वज़ और मुईस का नाम के एक सहाबी थे, छोटे थे, अभी उम्र में छोटे थे, लेकिन हुजूर के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि हुजूर हम भी जिहाद करना चाहते हैं। तो हुजूर ने कहा अभी तुम छोटे हो, लेकिन उन्होंने बड़ा इसरार किया, कहा कि नहीं हुजूर हम भी हुजूर जिहाद करेंगे, अल्लाह की राह में अपना खून बहाएंगे। लेकिन हुजूर ने फरमाया जो बड़ा है उसे जाने की इजाजत है और जो छोटा है वो नहीं जाएगा। तो बड़े को इजाजत मिल गई, छोटे को इजाजत नहीं मिली। आज माएं बच्चों
बच्चों को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देती, दीन की तालीम हासिल करने के लिए इजाजत नहीं देती। आज जो है बाप अपने बच्चे को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देता, लेकिन कुर्बान जाए उन लोगों के ऊपर जो जिहाद के लिए अपने छोटे बच्चों को भेज दिया करती थी और जिहाद के लिए भेजती थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब बड़े को इजाजत मिल गई तो छोटे ने कहा, तो बड़े के कान में कहा कि तुझे तो इजाजत मिल गई है तो मुझे भी इजाजत मिल जाए। तो उसने हुजूर की बारगाह में कहा कि बड़ा मुझसे कमजोर है, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, हुजूर मुझे भी इजाजत दी जाए। तो हुजूर ने कहा, अच्छा तुम ज्यादा ताकतवर हो? कहा कि कैसे पता चलेगा? कहा बड़े की और मेरी कुश्ती करवा ले, अगर मैं उससे जीत जाऊं तो मुझे भी जिहाद पर जाने की इजाजत दी जाए। आप देखें, ये कोई इनाम की बात नहीं हो रही जीतने की, ये कोई कार की बात नहीं हो रही जीतने की, ये कोई पैसों की बात नहीं हो रही जीतने की, ये कोई इनामी बॉन्ड हासिल करने की बात नहीं हो रही, अपनी जान लुटाने की बात की जा रही है। और बात भी कौन कर रहा है? अभी छोटे बच्चे हैं जो दीन के ऊपर अपनी जान को लुटाने की बात कर रहे हैं। तो हुजूर ने कहा कि मैदान सजाया जाए, इन दोनों की आपस में कुश्ती करवाई जाए। तो अब छोटा बड़े के पास आता है और कान में कहता है, तुझे तो इजाजत मिल गई है, तेरा मुझ पर बड़ा एहसान होगा, तू कुश्ती में मुझसे हार जा, ताकि लोग देख लेंगे कि छोटा ताकतवर है, मुझे भी जिहाद पर जाने की इजाजत मिल जाएगी। और फिर बड़े ने ऐसा ही किया और बड़ा जो है कुश्ती में जानबूझकर हार गया। लेकिन हुजूर तो दिलों के हाल को भी जानते हैं, हुजूर तो गैब की खबरों को भी जानते हैं। वो हुजूर ने तो कयामत तक आने वाले की खबर भी दे दी है। और हुजूर ने यहां तक कह दिया है कि लोगों, जब मैं जाहिरी तौर पर इस दुनिया से चला जाऊंगा तो कोई अगर मुझ पर दुरूदो सलाम पड़ेगा तो मैं उसका नाम भी जानता हूं, उसके बाप का नाम भी जानता हूं और उसके बाप का नाम भी जानता हूं। आज भी अगर कोई उम्मती दुरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, तो हुजूर आपको भी जानते हैं, आपके बाप को भी जानते हैं और फिर आपके बाप के बाप को भी जानते हैं। कुर्बान जाए, तो क्या हुजूर ने ये बात नहीं जानते होंगे कि छोटे ने कान में क्या कहा है? तो जैसे ही वो छोटा जीत गया तो हुजूर मुस्कुराने लग पड़े। हुजूर ने कहा, क्या ही कुश्ती हुई है, छोटे को भी इजाजत दे दी, कहा कि तू भी हमारे साथ जिहाद पर जाएगा। अब देखें उन छोटों का कारनामा देखें, तो जिहाद जारी है। तो वो छोटे सहाबी के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि ये बताओ अबू जहल कहाँ है? तो सहाबी ने कहा, तुमने क्या करना है अबू जहल को देख के? कहा कि नहीं, हमें बताया जाए अबू जहल कहाँ है। तो पूछा कि बताओ तो क्या करना है? कहा, सुना है कि वो हमारे नबी को गालियां देता है, सुना है कि हम हमारे नबी की गुस्ताखी करता है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। तो फिर सहाबी कहते हैं, मैंने इशारा किया कि फलां घोड़े के ऊपर अबू जहल बैठा हुआ है। तो सहाबा कहते हैं, वो दो छोटे बच्चे भागते हुए उस घोड़े की तरफ गए तो उनका कद इतना नहीं था कि वो अबू जहल की गर्दन को उड़ा सके। तो उन्होंने घोड़ों के दोनों पांवों को पहले उड़ाया, तो घोड़ा जैसे ही नीचे बैठा तो अबू जहल को जो है वो जहन्नुम वासिल किया। और जहन्नुम वासिल करने के बाद दोनों हुजूर की बारगाह में आए। एक कहता है कि हुजूर मैंने अबू जहल को मारा है, दूसरा कहता है कि हुजूर मैंने अबू जहल को मारा है। अब दोनों में बहस छिड़ गई, लेकिन मेरे आका ने फरमाया, तुम अपनी जरा दिखाओ, तुम अपना हथियार दिखाओ। दोनों का हथियार देखा, दोनों के हथियार पर खून लगा हुआ था। अब मेरे आका ने कहा कि तुम दोनों ने अबू जहल को मारा है। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम का जज्बा था। अगर छोटे बच्चों का ये जज्बा था तो आप अंदाजा लगाएं जो बड़े सहाबा थे उनके जज्बे का आलम क्या होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा। कुर्बान जाए, जब मौला अली जो है जंग के अंदर जाते हैं को, और हमें एक रिवायत मिलती है, मैंने एक रिवायत पढ़ी, उस रिवायत के अंदर हमें मिलता है कि सहाबा कहते हैं कि हम जंग कर रहे थे, जब हमारा जज्बा थोड़ा सा मध्यम होता, हमारे जिस्म के अंदर हल्की सी थकावट होती, और जब हम समझते कि हम अपने एतबार से सुस्त हो रहे हैं तो हम उस जंग का मैदान से थोड़ा सा पीछे हटकर हुजूर के चेहरे की तरफ देखते। तो जैसे ही हुजूर के चेहरे को देखते, कहते खुदा की कसम हमारे जिस्म में एक नई जान आ जाती और हमारी सारी थकावट दूर हो जाती। हम नए जज्बे के साथ उस जंग के अंदर दोबारा उतरते और कुफार की गर्दनों को काटते रहते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये इस्लाम ने हमें सबक दिया, कहा कि लोगों अगर तादाद कम भी है और अगर तुम हक पर हो तो याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ है। और ये जो फरिश्तों को नाजिल करना था, ये फरिश्तों को नाजिल करना इसलिए नहीं था कि फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की है। बाज लोग कहते हैं कि फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की, तो मैं यहां पर यह कहता हूं, और हमारे इस दौर के मुफस्सिर मुहद्दिस गुलाम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी लिखा, कहा कि ये अगर बात कही जाए कि फरिश्तों ने मदद की तो फिर
اس میں مسلمانوں کی تعداد کی تو عظمت ہونے کا پہلو بچتا ہی نہیں ہے کہ جب فرشتے مدد کے لیے آ جائیں گے اور فرشتے ہی جنگ کریں گے تو کفار کے مقابلوں میں یہ تو جنگ فرشتوں کے ساتھ ہو گئی. کہا کہ فرشتوں کو نازل کرنا صرف مسلمانوں کے اطمینان کے لیے تھا, دل کو سکون دینے کے لیے تھا, جنگ کے لیے نہیں تھا. بس خالی اتنا بتانا تھا کہ لوگوں تمہارے ساتھ رب کی مدد شامل ہو چکی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کو جیت لیا, اب حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران حضور مسکراتے ہیں اور مسکرا کر جو ہے نماز کو ختم کرتے ہیں. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہم نے ایک بڑی عجیب عادت آج آپ میں دیکھی کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے دوران آپ مسکرائے بھی, اور آپ نے جو ہے نماز کی حالت میں ہی سر کو ہلایا گویا کہ کسی کو اجازت عطا فرمائی. حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ آسمان سے جو اللہ کے فرشتے آئے تھے وہ جنگ جیسے ہی ختم ہوئی تو وہ آسمان کی طرف لوٹ کر چلے گئے. تو میرے اللہ نے ان سے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی؟ کہا کہ جی جنگ ختم ہو گئی. کہا کہ اتنا بتاؤ, جنگ ختم ہو گئی, سارے معاملات ٹھیک ہو گئے, اتنا بتاؤ میرے محبوب سے اجازت لے کر آئے ہو یا بغیر اجازت آئے ہو؟ کہا کہ میرے محبوب سے اجازت لے کر آئے ہو یا بغیر اجازت کے آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اجازت لے کر نہیں آئے. تو کہا کہ اللہ نے ان فرشتوں سے کہا کہ جاؤ میرے محبوب سے اجازت لے کر آؤ, اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو قیامت تک آسمان کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا, تم بغیر اجازت کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ادب کا مقام ہے اور یہ تعظیم کا مقام ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں انبیاء کی تعظیم کرو, رسول کی تعظیم کرو, اللہ کے بندوں کی تعظیم کرو, کیونکہ یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ والے ہیں, اور یہ اللہ والے ہیں جو مردہ دل کو زندہ کر دیتے ہیں. قربان جائیں, تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ حضور کی نظر کرم اگر ہم پر آ جائے, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننا فی بحر ہم مغرقون خود یدی ساحل لنا اشکالنا, کہ اگر یا رسول اللہ آپ کی نظر کرم ہمارے مردہ دل پر آ جائے تو ہمارا دل بھی جو ہے آپ کے ایک اشارے سے زندہ ہو جائے گا, اور جب وہ زندہ ہوگا تو پھر یہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا, پھر یہ نحوست کی طرف نہیں جائے گا, پھر یہ بے نمازی کی طرف نہیں جائے گا. قربان جائیں قربان جائیں قربان جائیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے حضور کی صحبت کو پایا ہے, ایمان حاصل کیا ہے, حضور کو دیکھا ہے, ان کے بارے میں حضور نے پیغام جاری کر دیا, کہا کہ جو میرے صحابی ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو جنہوں نے حضور کی صحبت کو حاصل کر لیا تو وہ ہدایت پا گئے, اور ہم بھی جس کی پیروی کریں گے وہ ہدایت پا جائے گا. تو جو اللہ والے ہیں, جو حضور کی محفل میں بیٹھتے ہیں, جو حضور کی نظر کرم حاصل کر چکے ہیں, ان کا مقام بھی آپ دیکھیں تو کوئی داتا علی حجویری بن کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی جو ہے عبداللہ شاہ غازی بن کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی اجمیر کے اندر خواجہ غریب نواز بن کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی بغداد کے اندر عبد القادر جیلانی بن کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی حجرہ شاہ مقیم کے اندر مقیم سرکار بن کر بیٹھا ہوا ہے. یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے حضور کی نظر کرم کو حاصل کر لیا ہے, اور حاصل کرنے کے بعد یہ لوگوں کے دلوں کو زندہ کر رہے ہیں. حضرت یہ کیسے لوگوں کے دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کیسے کر سکتے ہیں. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں دو صحابی تھے اور اندھیرا تھا, ان کے پاس کوئی آگ جلانے والی چیز نہیں تھی, روشنی کرنے والی چیز نہیں تھی, لیکن حضور کو کہتے ہیں کہ حضور ہم نے گھر کی طرف جانا ہے اور اندھیرا اتنا ہے کہ ہم رستہ دیکھ نہیں سکتے. تو حضور نے فرمایا ایک چھڑی پکڑو. حضور نے اس چھڑی کو ہاتھ لیا تو وہ صحابی کہتے ہیں وہ چھڑی جو ہے اتنی روشن ہو گئی کہ ہمیں رستہ واضح طور پر دکھنے لگ پڑا. ہم سامنے چھڑی کو رکھتے اور رستہ دیکھتے اور چلے جاتے. تو کہا کہ ایک مقام ایسا آیا کہ میں نے اس طرف جانا, میرے دوست نے اس طرف جانا تھا, میرے دوسرے مومن نے اس طرف جانا تھا, تو اب ایک ہی چھڑی تھی تو اس کو بھی رستہ چاہیے تھا. تو جس کے پاس چھڑی نہیں تھی اس نے دوسری چھڑی پھڑی, تو جس چھڑی کو حضور نے مس کیا ہوا تھا اس نے اپنی چھڑی کو بھی اس کے ساتھ لگایا, تو وہ چھڑی بھی جو ہے اسی طرح روشن ہو گئی. تو بتائیں جس کو حضور نے ہاتھ لگا لیا وہ چھڑی دوسری چھڑی کو بھی روشن کر سکتی ہے. تو جس پر نظر کرم حضور کی پڑ جائے وہ اللہ کا ولی بن جائے, تو اس کی نظر کرم بھی اگر کسی بندے پر پڑ جاتی ہے تو اس کے دل کو بھی روشن کر دیتی ہے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ لوگوں یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا چاہیے, اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے کہ یہ مردے دلوں کو زندہ کرتے ہیں, یہ تمہاری سستی اور کاہلی کو دور کرتے ہیں.
آج لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر انسان اللہ کے ولیوں سے گمراہ کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے، ہر انسان جو ہے اولیاء اللہ کی تعظیم گھٹانے کے لیے لگا ہوا ہے اور انبیاء کرام کی تعظیم کو کم کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ بس ایک نسخہ، آخری بات، بس اتنا ایک نسخہ یاد رکھو لوگوں، شیطان کوئی بھی ہو، شیطان جو ہے وہ توحید کا منکر نہیں ہے، وہ جانتا ہے اللہ ایک ہے، کیونکہ وہ عبادت کرتا رہا ہے، وہ عبادت کرتا رہا ہے، اس نے بہت عبادت کی ہے، وہ جانتا ہے اللہ ایک ہے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ نہیں کرے گا، وہ وحدانیت کا انکار نہیں کروائے گا۔ شیطان نے انکار کس چیز کا کروایا؟ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرنا تھا، تو آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا، تو شیطان توحید کا منکر نہیں ہے، عظمت مصطفیٰ کا منکر ہے، عظمت اولیاء کا منکر ہے، عظمت اولیاء کا منکر ہے، عظمت انبیاء کا منکر ہے۔ تو جو کوئی بھی اگر اللہ کے نبی کی، اولیاء کی شان کو گھٹانے کی بات کرتا ہے، چہرہ کوئی بھی ہو، سمجھ جانا کہ یہ شیطان کے رستے پر لے کر جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی بات تو شیطان بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ رب کا منکر نہیں ہے، وہ انبیاء کا منکر ہے، وہ اولیاء کا منکر ہے۔ بس یہ نسخہ اگر آپ کے پاس رہے گا، یہ پیمانہ آپ کے پاس رہے گا، تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔